اسکرین اچھا ہم لوگ یہ شروع کر دیں گے، لیکن آپ لوگ بعد میں ایک سوال پوسٹ کر دیجیے گا گروپ میں. تمہاری آواز غائب ہو رہی ہے. سے آواز غائب ہو رہی ہے، وہ کیوں؟ اب ٹھیک ہوئی. ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ بعد میں ایک سوال لگائیے گا، اگر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اپرچونٹی ملے ملاقات کی اور ایک سوال کرنے کی، تو آپ ان سے کیا سوال کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، سوچ کے اپنے آسانی سے مل سکتی ہے نا. ان ہو کی سکتا ہے آپ کے شفاعت کا سوال کریں گے اپنے لیے اور اپنے سب امت کے لیے. پہلے تو دھڑام سے گر ہی جائیں گے. ہاں ہاں کیا دھڑام سے گر جائیں گے ہمیں. صفیہ ہماری کیا مجال کہ ہم ان کے مطلب آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس قابل بھی ہوگا انسان کی کچھ کہہ سکے. میں تو نہیں سمجھتی. لیکن اگر آپ سیرہ پڑھیں گے مینا تو آپ دیکھیں گے کہ صحابیات بہت آرام سے انہیں وزٹ کر ارے کے، وہ اور صحابیات تھی نا، ہماری تو کوئی اوقات مطلب کس کو کہاں سے کس سے ملا رہی ہیں صفیہ آپ. ہم لوگ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ مطلب میں تو سوچتی بھی ہوں، تو مجھے تو تصور میں بھی یہ سوچنا بہت اپنے آپ کو. یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے. نہیں قصور تو نہیں، لیکن ہماری جو مطلب ہم لوگ اس قابل نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم. یہ تو اللہ جانتا ہے. یہ تو یہ ہاں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں بخشوانا ہے اپنے پہلے گئے ہوئے لوگوں کو اور آنے والوں کو. تو میں تو ضرور سوال کروں گی اپنے سارے. لیکن آپ کے سوال پوچھنے کا مقصد مطلب سوال کرنے کا کس معنوں میں سوال کی پوچھ رہی ہیں آپ؟ مطلب کسی علم کے حوالے سے کہ کچھ پتا کرنا ہے معلومات کے لیے، یا کسی اپنی خواہش کا سوال کرنا؟ مطلب دونوں میں فرق ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا لوگ سوال کرتے تھے کہ بھئی آپ یہ بتا دیں ہمیں اس کا علم عطا فرمائیں، ایک تو یہ سوال ہوتا ہے. اور ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی حاجت بتائیں، وہ بھی تو سوال کرنا ہی ہوتا ہے نا. یہ بالکل بالکل. ہاں وہ میرے خیال میں جو پہلا والا تھا، آپ لائک پہلا والا تھا وہ میں لیکن میں تو سمجھتی ہوں صفیہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ ہمیں زندگی کے لیے چاہیے سب کچھ عطا فرما کے چلے گئے. ہم مطلب ہم اگر ہمیں کچھ نہیں پتا تو اس میں ہماری کوتاہی ہے. ان کی طرف سے کچھ عطا ہوتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ پوچھنے والا یہ پوچھ سکے کہ مطلب آپ میں کیا خوبیاں تھیں کہ اللہ میاں نے آپ کو سلیکٹ کیا. یہ تو ہاں یہ بھی سوال کر سکتے بعد اور کسی کو کیوں نہیں کیا آخری نبی؟ تو اللہ کی عطا ہے نا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو اللہ کی چوائس. like but you can just write any question and inshallah. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسے بہت سوچنا پڑے گا، بہت سوچ و فکر بہت سوچنا پڑے گا. ہاں یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. یہ جو پہلے والا جو تم نے کہہ دیا نا سوال، وہ تو میں سمجھتی ہوں مجھے نہیں آئے گا کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے ہاں ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. بہرحال جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ابھی تک میرے پاس 6 بچے ینگ بچوں کے سوال آ چکے ہیں. بڑے ان کا تو کمپٹیشن چل گیا ہے. لیکن ینگ بچوں کی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے. لیکن پتہ نہیں، میں اپنے بارے میں تو مجھے بہت دسیوں دفعہ سوچنا پڑے گا. لیکن میں نے بھی سوچا ہے رائٹ، لائک کہ اگر ہمارے سامنے آ جائیں، لائک فار ایگزامپل اگر وہ خواب میں آ جائیں، سو اور اگر مجھے یہ ہو بھائی کہ پوچھنا ہے سوال، رائٹ اپارچونٹی دے دی جائے. خواب سمجھ لیں، لائک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آ تو سکتے ہیں نا خواب میں، تو آ سکتے ہیں سب کے. بے شک.
تو لیکن مجھے بڑا اچھا لگا. اور بہرحال خیر میرا آئیڈیا نہیں ہے, یہ کسی ذہین بندے کا آئیڈیا ہے. اور میں تو درخواست ہی کر سکتی ہوں, میری میں ہمت آف کورس صحیح بات, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو بھی کریں گے ہم ادب کے دائرے میں. اور وہ درخواست بھی کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے. ہاں, درخواست کرنا بھی بہت مشکل ہے, لیکن بس وہی کر سکتی ہوں میں. کچھ کویسچن کرنا وہ میرے اس سے باہر ہے. صحیح بات. ہاں, میرے خیال میں یہ تھوڑا سا صوفیزم سے ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی حدیث کے جب سے میں نے اسٹڈی کی اس میں تو نہیں ہے. جو ایک شخص یعنی کہ طواف کر رہا تھا تو یہ خانہ کعبہ کے اندر ہی, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں جو ہے پتہ نہیں کس طرح کا تھا. اس نے کہا کہ اللہ تم سے سوال کرے گا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اللہ تم سے سوال کرے گا. تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے سوال کروں گا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حیران کہ تم اللہ سے کیا سوال کرو گے. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ اگر کہے گا کہ تمہارے گناہ بہت ہیں تو میں اللہ سے کہوں گا کہ آپ کی بخشش زیادہ ہے, رائٹ, ایسے سوال کروں گا. سو دیٹ واز لائک اس کو میں ڈھونڈوں گی, وہ مجھے مل نہیں رہا وہ, لیکن بہت خوبصورت سا ہے وہ. لیکن وہ بھی سوال نہیں ہے, وہ بھی وہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے گناہ زیادہ ہے لیکن تیری عنایت بہت زیادہ ہے کہ تو ہمیں بخش دے. ہاں, تیری عنایت میرے گناہ. اللہ کے اس پہ ہی تو ہے نا, ہماری کیا مجال. سو the way قصہ بیان کیا گیا ہے یا جو حدیث جو بھی بیان کی ہے اس میں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم like he started crying اس کے احسان سر پہ. وہ تقریباً مجذوب انسان تھا. so just think about that, right? کبھی یا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی سے لائک مذاق, اور وہ لائک وہ انہوں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احساس کر لیا تھا کہ وہ بہت پیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور وہ اس کو ٹیز کرنا چاہ رہے تھے. But the way he answered it was like so beautiful کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی اس کے جواب پر. Nice. Yeah, so I have to find that out, but that's not I think that's a weak narration. کہ مجھے جب سے میں بخاری اور مسلم وغیرہ پڑھنے لگی ہوں اس میں مجھے نہیں ملی. بہت ساری جو نریشنز ہوتی ہیں وہ ویک بھی ہوتی ہیں, but it was beautiful though, right? چلیں جی, عنکبوت, رائٹ, عنکبوت آیت نمبر 14. ہاں, مسئلہ یہ آپ کے عنکبوت کا, میں نے ایک اور ڈالی تو ہے, نحل ڈالنی شروع کی, عنکبوت ابھی تک نہیں پہنچی. چلے خاص دوستی ہے نا. ہاں, میرے اوپر خاص عنایت ہے نا تمہاری. عنایت ہے ہاں, لیکن انشاءاللہ اس دن کیا تھا نا یہ عنکبوت تھی. آپ کون سی آیت پہ ہیں یہاں پر؟ میں ہوں اس پہ, ایک منٹ ذرا, یہ تو پڑھ لی نا میرے پاس. پچھلی دفعہ میں نہیں تھی نا تو پتہ نہیں پچھلی دفعہ کیا پڑھا گیا میرے پاس. تو ابھی سنڈے والے میں نا میں نے کیا ہے 12 اور 13 کی. 12-13 کی. ہاں, اس لیے مجھے یاد ہے کہ میں نے 14 کرنی ہے, وہ اس میں نہیں ہے. اس میں نہیں ہے. شروع ہوتی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. چلیں یہاں سے ہم آپ نے سنڈے والے میں کی, ہم نے تو نہیں وہ والی دیکھی. ہاں نہیں یہاں, ہاں آپ یہاں کے لیے دوبارہ اس کو کریں گے جو بھی کیا ہے. ہمارے پاس 10 تک کا حساب ہے. جی شائستہ. ہاں, تو پھر 11 سے شروع کروں. جی آف کورس, جلدی کور کر جائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ. سوری میں نے آپ لوگوں کے ٹائم میں تھوڑا سا ٹائم کس سے سنانے میں کر لیا. یہ ہم نے پہلے کر لیا نا تو یہ ذرا آسانی سے ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ یہاں تھا, یہی تھی وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. تو البتہ ظاہر کر دے گا اللہ الذین, ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان لائے,
اور ظاہر کر دے گا ان کو جو کہ منافق ہیں. تو اس میں یہ جو ہے وَلَا يَعْلَمَنَّ ظاہر کر دے گا، ضرور ظاہر کر دے گا، اس میں وہ ہے توکید ہے. توکید ہے. ہاں ٹھیک ہے. آمنو جو ایمان لائے، اور پھر یہ دوبارہ آیا ہے جو منافق ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. وقال یعلمون تو معلوم کرنا یا اس طرح سے ہے میں آئے گا یا ظاہر کرنے میں آئے گا؟ ہے تو این لام میم، اس کا جو روٹ ورڈ تو وہی ہے نا. ہاں علم. علم ہاں جان لے گا، ظاہر جان لے گا. ہاں معلوم کرے گا یا جان لے گا، ظاہر جان لے کرے گا تو نہیں آئے گا. لیکن وہ جو سلیس اردو میں انہوں نے یہ لکھی ہوئی ہے، میں نے جہاں سے پڑھی تھی. اچھا یعلمن. ہاں وہ تو جو ہے شدت آ گئی نا، نون پہ تشدید، تو یہ ضرور اور لام بھی لگا ہوا ہے، یہ تو ہو گیا نا تاکید کے. جی ہاں جان لے گا. ہاں 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 معلوم کر لے گا. ٹھیک ہاں چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ضرور نا، میں آ رہا ہے. تاکید کے لفظ میں آ گیا. ہاں ٹھیک. وقال الذین، وقال کالا کہا، الذین ان لوگوں نے، کفرو جو کافر ہوئے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، اتبعو پیروی کرو، سبیلنا ہماری راہ کی، والا نحمل اور یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا ہی میم لام حمل سے، اور چاہیے کہ اٹھا لیں، خطیاکم گناہ تمہارے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ اور اٹھا لینے والے ہیں وہ، من خطیائہم من شیئن نہیں وما ماں میں تو نہیں آ جائے گا نا. اور نہیں وہ اٹھا لینے والے، ہاں من بالکل. سے، خطیائہم ان کے گناہ، من شیئن جو کچھ، انہم لکاذبون انہم بے شک، لکاذبون وہ جھوٹے ہیں. وہ جھوٹے ہیں. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے کی پیروی کی، جیسے وہ عیسائی کہتے ہیں نا کہ جو گناہ کریں گے وہ ہمارا پریسٹ اس کو اٹھا لے گا، تو ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے. لیکن ہاں حالانکہ کوئی کسی کے گناہ جو ہے وہ کوئی نہیں اٹھا سکتا، ہر کسی کو اپنا بوجھ یا گناہ جو ہے وہ خود اٹھانا ہے. انہم لکاذبون بے شک وہ جھوٹے ہیں. بالکل. ہاں تو اس میں جو ہے وہ کالا آیا وہ تو ہمیں پتہ ہے، اتبعو پیروی کرو، ٹھیک. ہاں اور ہم لنحمل یہ جو ہے اٹھا لیں گے، اور یہ بحاملین یہ بھی اسی سے آ رہا ہے. ہاں حامل حاملین. ہاں اٹھانے والے. اٹھانے والے. ہاں اور پھر کاذبون ہے تو ہاں یہ جھوٹے. تو یہ کذب کاف زے بھی کذبہ سے کاذب یکذبو. کاذب. ہاں کاذب کاذبین. ہاں ٹھیک. اس کے بعد پھر وہی آ گیا لا یحل لا یحملون اسقالہم و اسقالن ما اسقالہم. اچھا یہ خطا یا جو ہے یہ کیا ہوا، ناؤن ہے؟ جی گناہ ہے نا. گناہ. نہیں مطلب نہ تنوین بھی نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے، لیکن ہاں ناؤن ہے وہ. ہاں سوچیں کیسے. یہ سوچنا تو اب چھوڑ چکے ہیں، کیوں بہت دن ہو گئے. بس کیوں یہ یاد تھا کہ الف دیکھیے. لام وہ نہیں ہے، تو یہ خطایا تمہارے گناہ، خطایا ہاں تمہارے لیکن گناہ. جہاں آپ کو، کیونکہ آپ اس وقت آپ میرا خیال کیا یقیناً ہم لوگ ورب فوکس ہیں اس وقت. سو ہاں ورب ہاں فوکس ہیں، تو اگر آپ کو ورب میں ایشو آ رہا ہے تو پھر آپ اسے اینالائز کر سکتی ہیں، بلکہ کریں تاکہ ہاں آپ کا کنفیوژن ختم ہو جائے. کیونکہ آپ کو ورب جو سیکھ چکی ہیں اس کو ہاں نہیں آپ کو غلط مدد یعنی کہ کرنا اس کو. ہاں نہیں وہ تو ٹھیک چل رہا ہے. جی مجھے ایک دم آیا کہ کچھ ہم لوگ ناؤن پہ بھی آ گئے تھے ہلکا پھلکا کہ جی اس کی پہچان اس سے تھی، لیکن یہاں پہ وہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اور مطلب یہی آ رہا ہے کہ جیسے ناؤن ہی ہوگا یہ، لیکن کیسے ہوا ناؤن یہ سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک تو اسے سمجھتے ہیں. سو ہوں یہ کون سے کلر آ رہا ہے، خے تو الف. ٹھیک. یہ خطا
खता आ, ठीक है. ये हुआ इसका रूट वर्ड, राइट. अब रूट वर्ड से आप क्या बनाती हैं? खता, खतो, सॉरी कहाँ चले गए, सॉरी, खता, खतो, खतईता, खतईतुम वगैरह वगैरह, ठीक है. अब ये जो है ये क्या है? ये खता या है. क्या है? खता या. अब आप बताइए सोचकर कि खता से आप अगर गर्दान लिखेंगी तो क्या क्या लिखेंगी उसमें? खता या कहाँ पे आ रहा है? तो नहीं आता. ये तो फॉरवर्ड मजीद फी में चला गया. क्योंकि ये और अलिफ का इजाफा हुआ. ठीक. तो अगर मैं देखूं इसका अगर खतिया तो हूँ अख्तवाना, अख्तवातुम, फॉर्म 4 में आया है ये, वैसे फॉर्म 1 में तो आया भी नहीं है अख्तवा. तो लेकिन हम इसके बना क्यों रही हैं? क्योंकि ये वर्ब तो है नहीं, फिर क्यों बना रही है? क्लास हो रही. हाँ देखें, अब ये खता से शुरू है, ठीक है. ये मुजारे तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुजारे के लिए यख्ता, यख्तूना, तख्ता, तख्तूना, अख्ता, नख्ता ऐसे होगा, ठीक है. तो मुजारे तो इसका आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया. और जो वैसे है वो अगर खता होगा तो खता, खताओ, खतईता, खतईतुम, खतई तू, खतईना, राइट. तो उसमें जो खता या इजाफी जो है नहीं हुआ, तो ये यकीनन मस्दर है, यानी कि निकला खता से ही है. अब या कौन सी फॉर्म से ये निकला है उसमें अभी हमने नहीं देखा, नॉन को इतना नहीं देखा, राइट. तो जहां आपको लगे कि ये नाउन है कि वर्ब है, तो फिर आप वर्ब की गर्दान जरूर बना लें ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए. लेकिन फिर भी कुछ लफ्ज ऐसे हो जाते हैं जो कि थोड़े से और ज्यादा मुश्किल होते हैं नाउन और वर्ब में पहचान करना. लेकिन गुड क्वेश्चन, सही था कि इसको देख लिया जाता, और देख लिया आपने. अब ये खता या अगर मतलब ये अगर माज के या मजारे में ना चल रहा हो तो इसका मतलब है ये मस्दर है, कोई ना कोई नाउन. हाँ. और ये जो वर्ब आया है, ये वाला जो लफ्ज आया खा तो अलिफ, ये सिर्फ 2 बार 2 टाइम्स वर्ब के तौर पे आया है. एक अख्तवाना, एक अख्तवातुम, राइट. उसके अलावा नहीं आया कहीं भी. अच्छा, ठीक. ठीक. सो वो अख्तवाना वाली जो सूरे बकरा की आखिरी आयत है उसमें अख्तवाना आया है, ठीक है. और एक अख्तवातुम. और अगर पूरा कुरान में आपको एज अ नाउन ही मिलेगा, सिर्फ 2 टाइम्स एज अ वर्ब आया है. तो अब आपको उर्दू से में है ना खता, कोई गलती, गुनाह. 2 टाइम्स एज अ वर्ब आया है, ठीक. तो लेकिन अगर आपको अब जैसे खे तो अलिफ की जो होगा तो आपको जहन में रह जाएगा कि ये सिर्फ 2 टाइम्स आया है, और वो भी फॉर्म 4 में आया है, यानी कि अलिफ के साथ आया है, फॉर्म 4 के साथ, राइट. तो अपने नोट्स में अगर आप लिख लेंगे तो आइंदा कभी आएगा तो सूरे बकरा में सिर्फ वर्ब के तौर पे अख्तवाना. ठीक है, ठीक है. so good question मैडम छात्र के. ठीक. उसके बाद हाँ जी. वला यहमलुन्ना अस्कालहुम अस्कालम मा अस्कालहिम. अलबत्ता उठाएंगे इस अस्कालहुम बोझ अपने, ठीक है. वा और अस्कालम और बोझ
माँ साथ अस्कालहुम अपने बोझों के, यानी वो उनके बोझ भी अपने बोझों के साथ उठाएंगे, ये मतलब है ना, क्योंकि उन्होंने मिसगाइड किया ना उनको, मिसगाइड कर दिया था। हाँ, तो हाँ, अब तो ये जो उनके है ये गुनाह, बहुत ही, हाँ, हाँ क्योंकि कभी कभी ये होता है जो मिसगाइड करने वाला होता है हम्म, वो ये समझ रहा है कि लाइक वो दूसरों को भी बहका देगा, लेकिन जो मिसगाइड होने वाला होता है कभी कभी बिल्कुल आउट ऑफ इनोसेंस, लाइक हम चले हाँ, कुफार की बात नहीं कर रहे, हम अपने ही अपने ही, हाँ बिल्कुल, स्कॉलर्स की फॉर वॉट हम्म, एवर रीजन वो लोगों को लाइक गलत सलत लाइक इंटेंशनली लाइक चले बगैर इंटेंशन के कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, और एक इंटेंशन के साथ कर रहे होंगे। मसलन कुछ स्कॉलर्स हैं वो आधी आधी आयतें उड़ा दे आते हैं, सिर्फ जो आयतें उनकी मर्जी की होती हैं सिर्फ मर्जी की, उसको हाँ बताते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इनोसेंट लोगों को, अब खैर लोगों को अपना अपना फर्ज बनता है अपने को एजुकेट करने का, राइट, और वो बहक भी जाते हैं। लेकिन कई दफा बच्चों के सामने या इस तरह अगर बोल दो ना, वो बहुत गलत होता है, बहुत गलत, उनको पूरी बात बताएं आप, पूरी राइट। बात बतानी चाहिए। जैसे एक पुराने जमाने में कहते होते ना, मत पढ़ो नमाज, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है कि जब तुम पाक ना हो, तो वो अगर कोई हटा के सिर्फ इतना कहे मत पढ़ो नमाज, तो वो कितना गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हाँ, yeah. एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू, राइट, दैट्स द पॉइंट। सो लोग और वो बता भी देते हैं देखो ये कुरान में लिखा है, हाँ, लेकिन उसके ये आगे की कुरान की आयत, आयत, हाँ हाँ, शराब की जो आयतें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जब नमाज पढ़ रहे हो जब ना पियो शराब, अब वो हाँ एक ही शराब की आयत बताओगे आप, उसके आगे पीछे नहीं बताओगे कि वो तो नसख हो चुकी है, के बाद जो बिल्कुल आखिरी आयत है वो हमारी रूलिंग है, राइट, बिल्कुल। ये शराब को बिल्कुल नहीं पीना, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द जो पढ़ाने वाला है, जो सिखाने वाला है, राइट, बट लेकिन हर एक का फर्ज, खैर एज अ मुस्लिम तो हम सबका फर्ज लेकिन है ये कि जो हम नए नए एथियस्ट और दहरिये हुए हैं ना, वो इस तरह बच्चों को बिगाड़ते हैं ना, बिगाड़ते हैं, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। ये जो ये मॉडर्न और उसमें ना ये बहुत चल रहा है, अल्लाह मियाँ माफ करे या बचा माफ करे, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और हाँ आदि फॉर एग्जाम्पल चले कुरान के तो एक वो है खवातीन के लिए, राइट, खवातीन के लिए बिल्कुल लेकिन आयतें हदीसें छुपा रहे हैं, राइट, बस फॉर एग्जाम्पल, बट देर आर गुड पीपल, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी एक हमारे टीचर ने खुतबा दिया और उन्होंने हमसे भी शेयर किया, उन्होंने खुतबा ये दिया कि इस्लाम जो है पहला मजहब है हैंडीकैप को कत्ल कर दिया जाता था, और अभी तक, अभी 100-200 साल पहले तक अगर अच्छा, कोई माजूर पैदा होता था या माजूर होता था उसको कत्ल कर दिया जाता था कि ये बोझ है, राइट। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसने हैंडीकैप को भी राइट्स दिए और उनको भी सहारा दिया, राइट। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत जो कि मेंटली चैलेंज थी, वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि बताने अपनी बीमारी, लाइक फिजिकली वो बीमार नहीं थी लेकिन वो हैंडीकैप थी कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, इस तरह से मुझे मेंटल डिजीज है और मेरी ये जरूरियात हैं वो पूरी की जाएं, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जरूरियात उसकी पूरी करवाई, राइट। तो इस किस्म की हदीसें आप लोगों को बाहर लेकर आना चाहिए, राइट, जो कि इस्लाम को और ज्यादा वो करें, राइट। और देखा जाए तो ख़वातीन की जो है ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, जो बातें हैं वो सारी छुपा ली जाती हैं, राइट। सो दैट्स नॉट गुड आइदर, राइट। सो जो मेल शवनिज्म, सो अगर वहां पे मिसगाइडेंस हो रहा है, फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में इस वक्त कितनी स्कॉलर्स हैं, खवातीन की पॉपुलेशन उतनी है, राइट। खवातीन किसके पास जाएं, कभी कभी उनको ऐसे मसाइल होते हैं जो कि वो आदमियों से डिस्कस नहीं कर सकती, राइट। और उनको अप्रोच करना भी मुश्किल होता है, लाइक जैसे हमारा माशरा है उसके लिहाज से। तो अगर खवातीन स्कॉलर, सो अब माशाल्लाह से डॉक्टर हाइफा हैं, उन्होंने मस्जिद में लाइक स्कॉलर्स ने उनको मस्जिद में वुमेन सेक्शन की का डायरेक्टर यानी कि स्कॉलर जो बैठकर खवातीन उनको अप्रोच करेंगी और अपने मसाइल और जो भी जो, सो डॉक्टर हाइफा का काम जो है पूरी दुनिया में चल रहा है। वेरी नाइस।
right? So she's a very good scholar, पढ़ी लिखी, like अपने दुनियावी लिहाज से भी successful है, और उन्होंने जो तालीम हासिल की है मक्का जाकर स्कॉलर बनी है वो. So और उनको मक्का में जो टीचर थे उन्होंने उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, और वो अभी नहीं बनी, वो आज से 10 साल पहले जब ये सऊदी अरब दुनिया के उसमें नहीं आया था, बातों में और उसमें नहीं आया था, वो उससे पहले की वो वहाँ हैं. तो वो जब बताती हैं इस तरह से कि हमारा जो पहला दिन था क्लास में, हमारे शेख आए, उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ किताब खोलो, कुरान खोलो, और सिर्फ उस पे उंगली रख के कहो कि दिस बुक इज अल्लाह's बुक, राइट? उंगली रख के, उंगली फेरो, और लाइक पढ़ना नहीं आता तुम्हें, कुछ नहीं आता, सिर्फ उंगली रखकर तुम ये कहो कि दिस इज अल्लाह's बुक, राइट? बहुत ही खूबसूरती से वो बताती हैं. तो कुडोस टू दैट शेख के जिन्होंने एक इस्लामी स्कॉलर प्रोड्यूस किया औरतों के विंग में, राइट? बहरहाल उनकी अपनी भी कोशिश थी कि मुझे स्कॉलर बनना है, और वो सही एज पे स्कॉलर बनी, तो आज जो है यंग लोगों को वो लेकर आ रही हैं आगे, माशाल्लाह. बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही जानते हो आप? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत स्टाइल है उनका, डॉक्टर हाइफा यूनुस. और पता है क्या बात असर करती है, होता है ना पुरअसर तरीका, और बहुत मुझे पसंद है बहुत, क्योंकि वो सही, जो सही राह पे होगा, जो अल्लाह के लिए कर रहा होगा, वाकई उसकी बात सबको असर करेगी. तो दर्दमंदी के साथ जो बात करता है ना, जो वो दिल को लगती है फिर जाके ना. एक होता है लेक्चर देना सिर्फ कि भाई आपको बस मतलब सिर्फ सिखाना, और एक होता है ना दर्द दिल के साथ जो बताता है ना, जिसकी लगता है कि नियत ऐसी है, तो फिर वो असर भी करती है दिल पे. ये बात उनको सुन के ऐसा लगता है कि वो सोचती हैं कि अगर मुझे ये मैं जानती हूँ, तो मेरी सारी साथी खवातीन भी ये बात जान लें और सीख लें. एक बहुत ही ये इफेक्टिव है माशाल्लाह उनका स्टाइल, माशाल्लाह. तो ये वो उन 26, मुझे बाकी पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ 26 स्कॉलर्स हैं उनके लेवल की. अच्छा. तो हमें उनसे मुलाकात, लेकिन जब मैंने पिछली क्लास में बताया था ना शेखा नफीसा बताया था ना, क्या बताया था मैंने, आपको याद है? नहीं, मैं नहीं थी उसमें. मुझे भी नहीं पता. और कौन था? सादिया आप थी? नहीं, किसी और क्लास में. नहीं बच्चों की क्लास में. बच्चों की क्लास में तो नहीं, क्योंकि खवातीन का था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी खवातीन की क्लास में ही बताया था. इमाम शाफई को कौन जानता है? इमाम शाफई इमाम है 4 इमामों में से. हाँ, कौन कौन से नाम बताइए? इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद हम्बल. ठीक है. तो इमाम, इनका तरतीब कुछ इस तरह से: इमाम अबू हनीफा, फिर इमाम मालिक हनीफा के स्टूडेंट, इमाम शाफई, इमाम मालिक के स्टूडेंट, ठीक, शाफई, एंड उसके बाद आखिर में इमाम अहमद हम्बल. ठीक है. ये चार इमाम हैं. ठीक है. अच्छा, जाहिर है इनका रुतबा आप सोच लें, इनका रुतबा क्या होना है. ठीक है. बाय द वे, चारों को प्रिजन किया गया उनके जमाने में उनके काम की वजह से. उनके बादशाहों के मतलब के नहीं ना, बादशाहों के मतलब के नहीं थे, और वो उनके दे पुट देयर फुट डाउन, राइट. और बिदअत जो है, इमाम शाफई के जमाने में बिदअत आना शुरू हो गई थी, राइट. बिदअत आना ऐसे शुरू हो गई थी कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में, राइट, उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट आ रहे थे वो जो. तो बहरहाल, सो इमाम शाफई जब यानी कि वो इनसे जो शेख नफीसा थी, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से थी, राइट. हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, राइट. शी वाज सैयदा, शी वाज अहले बैत, एंड और उनका काम ज़ाहिर है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद जो अहले बैत के कुछ ख़वातीन थी,
they continued teaching. So she was a teacher. She was a teacher to Imam Shafi'i. اور جو بھی بہرحال ٹیچر نہیں ہوں گی لیکن وہ ان سے مسئلے ڈسکس کرنے جاتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ نماز تو نہیں لیڈ کریں گی, that's the احادیث کے مطابق خواتین جو ہیں نماز لیڈ نہیں کر سکتی, بٹ ہی سیڈ کہ میری نماز جنازہ وہ رہیں گی ضرور, شیخہ نفیسہ, رائٹ. تو ان کی میت کو, وہ ظاہر بوڑھی تھی, وہ جا نہیں سکتی تھی ماسک, ان کی میت کو ان کے گھر لے جایا گیا اور ان کی نماز میں شیخہ نفیسہ شامل ہوں. امام شافعی کی نماز جنازہ میں, جی رائٹ. تو ہم امام شافعی کو جانتے ہیں, لیکن امام شافعی کس کی کن سے انفلوئنس تھے, کن کی عزت کرتے تھے, اور انہوں نے لائک سوچا کہ میری لائک ان کی وصیت دیکھیے, رائٹ. سو ہم لوگ اتنے لیول پہ ہماری اسٹڈیز نہیں ہے. میں تو شیخہ نفیسہ کو بھی 2 ہفتے ہوئے مجھے جانے ہوئے. Why didn't I know about شیخہ نفیسہ؟ کیونکہ اتنا بتاتا ہی کوئی نہیں ہے, ہم نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے. So الحمدللہ جیسے جیسے ایمان بڑھتا جا رہا ہے, رائٹ. جب لائک ان پرسنالٹیز کو جانتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب شیخہ نفیسہ تھیں جن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فیضیاب ہوتے تھے ان کی نالج سے, تو ہماری عورتوں کو کیا ہو گیا ہے, ہمیں کیا ہو گیا, لائک مجھے پرٹیکولرلی کیا ہو گیا, لائک کیا کہاں ہم لوگ پیچھے لیک ہو گئے, کہاں رہ گئے, رائٹ. تو یہ خواتین کے لیے شیخہ استعمال ہوتا ہے؟ جی, شیخ اور شیخہ. اچھا, ورنہ یہ بھی میں نے پہلی دفعہ ہی سنا. میں نے بھی لیکن میڈم نشاط ہم زیادہ دور نہیں ہے. شیخہ تو میں سمجھ رہی کہ شیخ ہوتا ہے یہ ایک کوئی ذات ہے, جیسے جس کا نام شیخ لگتا ہے. نہیں, شیخ وہ بھی ہوتا ہے, استاذہ. وہ تو استاذہ تو الگ بات ہے. شیخہ شیخ ایک ٹائٹل ہوتا ہے جو کہ بڑے جو اسکالرز ہوتے ہیں, لائک ابھی ہمارے جیسے ٹیچر ہیں ان کو میں شیخ رمضان بولتی ہوں, کہتے ہیں مجھے شیخ نہ کہو, یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے, میں اس لیول پہ نہیں ہوں. تو زیادہ تر مسجد کے امام اور اسکالرز جو بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں انہیں شیخ کہا جاتا ہے. ہمارے انڈیا پاکستان میں وہ ایک وہ ہے, وہاں تو ہر کوئی شیخ ہے, ہر کوئی سید ہے. نہیں, زیادہ جاہلیت ہے. چلے خیر آگے, سوری میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں, لیکن چلے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. وَلَا يَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. جی, وَلَا يَسْأَلُنَّ ہم البتہ پوچھے جائیں گے, یوم دن, قیامت کے دن, اما اس چیز سے, کانو یفترون جس سے تم باندھ لیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انوینٹ کیا کرتے تھے, بولتے تھے اور سارا کچھ کرتے تھے, تو قیامت کے دن جھوٹ باندھ لیا کرتے تھے. بالکل, قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا. تو یہ یسألون وہی پھر وہ آ گیا تاکید کے لہجے میں. جی بالکل. اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ جو بدعت جو حدیثوں میں ہیر پھیر کر رہے ہیں وہ بھی, قرآن تو اللہ کی حفاظت میں ہے, لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو تھوڑا سا جس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتے وقت بھی تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے, تو اس میں بھی بہت ہی احتیاط اور خیال رکھنی چاہیے, بہت احتیاط رکھنی چاہیے. رائٹ. جس طرح وہ کیا کون ایک صبح کی کلاس میں کیا تھی نا, وہ کہتی تھی کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, مفہوم یہ ہے. ہاں ایگزیکٹلی, یعنی کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے, رائٹ. اس کو کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ حدیث ہے, رائٹ. لائک کیونکہ حدیث تو فرسٹ آف آل عربی میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. بالکل. تو آپ دیکھیں گے کہ جب مکہ میں جو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ, وہ عربی میں پوری حدیث کو ایز از بتاتے ہیں کہ کس سے نیریٹ ہے. آپ سنیے گا امام کعبہ کی کبھی بھی خطبہ جو وہاں پہ, تو وہ باقاعدہ پورے ریفرنس کے ساتھ وہ حدیث کو بتاتے ہیں.
تو اس کا صحیح اسی طرح سے ہے صحیح طریقہ. آگے والی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. اچھا اس میں یہ تو بتا دیں تھوڑی سی چیزیں. ہاں یفترون بھی تو ہے. یسلنا جو ہے یسلو سے سالا یسلو. ہاں مطلب یہ ہسالا جو فارم 4 ہو گئی. ہاں یسلن لام کی وجہ سے ایکچولی یہ یسالونا تھا کی وجہ سے یہاں پہ نون ثقیلہ آ گیا, نون ڈراپ آ گیا. جی نون ثقیلہ ہو گیا. اچھا اسی طرح اما جو ہے عین اور میم, یہ کس کا مطلب ان اور ما کمبینیشن ہے. ہاں لیکن یہ ایک لفظ کے طور پہ ہی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن جیسے مما ہوتا ہے نا جیسے اما, وہ تو مین اور ماں ہو گیا. ہاں یہ ان اور ماں سے نکل کے کچھ چیز بنتی ہے. ان کو کیا کہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ. تو ان کا مطلب فرام واٹ, بٹ اس میں اباؤٹ واٹ. اردو میں تو اس چیز سے, ہاں اس طرح لکھا ہوا اس چیز سے. ہاں ماں کا مطلب نہیں ہوتا. جو بھی ہوتا ہے نا ماں تو الگ ہوگا تو اس کا مطلب نہیں ہوگا, لیکن یہ اما مما جس میں سے اور اس میں کیا لکھا ہوا اردو میں شائستہ؟ اس سے جو ہاں اس سے جو ٹھیک ہے. اما تو ہوتا یہ ایک ہی لفظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح مما بھی آتا ہے تو اس کو بھی تقریباً ایک ہی لفظ سمجھا جاتا ہے, اما مما. لیکن اگر آپ اس کو مزید توڑیں تو وہ ان اور ماں کا کمبینیشن ہے. اور یہ یفترون تو مزارے ہے, لیکن اس کا رے آ گیا فترا یفترو. فترا یفترو. ٹھیک. باقی تو اسقالہم جو ہے ثقل, یہ بھاری چیز کو ہاں, اور یہ ثقلہ سے ہے. یو آر رائٹ کہ ثقلہ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ناؤن ہے دوبارہ. ثقلہ ثقلو, ٹھیک ہے. تو اسقلہ اسقلہ ہونا چاہیے تھا, یہ اسقالہ ہے. ٹھیک ہے اسقالہ ہے. تو پھر یہ نہیں, یہ بھی لکھ لیتے ہیں ایک بار. اسقلہ ٹھیک ہے, یہ فارم 4 ہو جائے گی. اسقلہ اسقلہ اسقالہ, یہ ہو سکتا ہے نا, لیکن سوری اسقالہ یا ہاں اس میں کچھ جرمز لگ رہے ہیں ہونے والے. اسقالہ یہاں تو اسقالیہم ہے نا, اسقالیہم بھی ہے. ہاں اسقالہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے اسقالہم ہے, یہاں پہ اسقالیہم ہے. تو اسقالہم جو ہے نا وہ اٹھانے کے اس میں آ رہا ہے نا. نہیں وہ تو ہاں بوجھ کے اس میں آ رہا ہے نا کہ بوجھ اٹھائیں گے. ہاں وہ اسقالہم بوجھ ہی ہے, لیکن وہاں پہ اسقالہم وہ تو وہ تو ماں کی وجہ, وہ میڈم ماں کی وجہ سے, ماں جو ہے حرف جر آ گیا نا, سو حرف جر کی وجہ سے اسقالی ہو گیا. تو وہ تو بتا رہا ہے, لیکن آئی تھنک سعدیہ کا کوشچن اچھا ہے. اسقالہ جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ اس کو ہم کیسے مانیں گے. تو اس کو یہ جو ہے, یہ میں کہوں گی اسقالہ جو اوپر والا ہے, اسقالی تو ٹھیک ہے وہ حرف جر کے بعد آیا تھا تو ہم نے اس کو پکا ہم نے کہہ دیا کہ وہ ناؤن ہے. لیکن یہ جو اوپر اسقالہ آیا ہے یہ کنفیوزنگ ہو سکتا ہے ورب کے ساتھ. تو اس کے لیے جب انشاءاللہ جب وربیہ, اس کو آپ مارک کر لیجئے, جب ہم وربیہ جملہ سیکھنے لگیں گے تو اس کے بعد
वर्ब के बाद उसका कोई फेल होना चाहिए। यहाँ पे यहमिलुन्ना का फेल आ रहा है, मफूल बिही अस्काला, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट वन है, क्योंकि ये अगर आप करने जाएं तो वो आपको अस्काला फॉर्म 4 में मिल सकता है उस तरह से, ठीक। तो दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। या दैट वाज वन विच उसको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है इस वाले अस्काला में, ठीक है। लेकिन वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब सुमेरा ने करना है कि मैं करूँगा? सादिया कर ले। हाँ, सादिया कर लें, काफी दिन से नहीं किया। सादिया कौन सी सूरा है आपकी? सूरतुर राद। अच्छा जी। और आयत नंबर 6 थी चलें जी, शुरू हो जाए। आयत नंबर 6। अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्ताजिलूनका, और वो जल्दी मांगते हैं आपसे, बिस्सय्यअति, बुराई को, क़ब्लल हसनती, भलाई से पहले, वक़द, हालांकि तहकीक, खलत, गुजर चुकी, मिन क़ब्लिहिमुल मसूलात, उनसे पहले इबरतनाक मिसालें, ठीक। व इन्ना, और बेशक, रब्बका, आपका रब, लदू मग़फ़िरा, अलबत्ता बख्शने वाला है, लिन्नासी, लोगों के लिए, अला ज़ुल्मिहिम, उनके जुल्म के बावजूद, या उनके जुल्मों पर, व इन्ना, और बेशक, रब्बका, आपका रब, लशदीद, अलबत्ता सख्त है, शदीदुल इक़ाब, सजा वाला है, सख्त सजा वाला है। राइट। तो बिल्कुल। इसमें वाजी जो फर्स्ट वर्ड है इसमें व और यस, या तो वो के लिए हो गया, वो लोग मुजारे के लिए हो गया। हाँ। जी। तो असल इसका वर्ड वो अजल है। अजला से निकला। अजला। अब उसके बाद आपने फॉर्म सीखी थी ना, अजला, अजला, आजला, अजला, अजला, आजला, नहीं, अजाला, ये 10 है आजला। हाँ, आजला से जाते जाते ये 10 पे आ जाएगा, जहाँ पे सीन और ते लग जाएगा, इस्ताजला। अच्छा, ठीक है। तो जब आप जो भी आपने एक जगह लिखा हुआ है किस तरह से फॉर्म्स बनती हैं, तो उसको जब आप देखेंगी तो अलिफ सीन ते जो है वो किस में लगता है? 10वीं फॉर्म में। ठीक है। जब 10वीं फॉर्म करेंगी तो फिर उसका जो मुजारे होगा, इस्ताजला यस्ताजलू, ये लिखा हुआ है उस पे बोर्ड पे, देखें तो, ठीक है। यस्ताजलू यस्ताजलूना, ठीक है जी। यासीन, अलिफ सीन और ता, ओके, सही। और दूसरा इसमें सय्यात, बुराई, ये तो अभी हम वर्ब की बात कर रहे हैं ना सिर्फ। ये तो यानी मैं हम बस सिर्फ वर्ब की, क्योंकि हमने उसको थोड़ा सा स्टॉप कर दिया। नाउन करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी थोड़े और मेंबर जैसे बोलता आगे ना, ये भी नाउन होते हैं ना जी। सय्यत, बुराई और भलाई दोनों चीजें। हाँ, वैसे इटसेल्फ भी बाजी ये बुराई और भलाई, ये नाम भी लग रहे, तो नाउन इस तरह भी कह सकते हैं इसको। हाँ, लेकिन मतलब पता हो तो पता कर सकते हैं ना। हाँ लेकिन हाँ, गोलता की वजह से मैडम सही कह रही हैं, गोलता ज्यादातर नाउन। हाँ, या तनवीन या गोलता जी। ये तीसरा आप इंडिकेटर रख लें, अलिफ लाम तनवीन या गोलता, सही। या दूसरे लफ्ज पे जज़म कभी कभी, ठीक है। जैसे कबला आ गया, ये भी अगर कबला होता तो ये वर्ब हो जाता, लेकिन ये कबला है तो इसको हम क्या कहेंगे? ये भी नाउन कहेंगे, ठीक है। मतलब दूसरे वर्ड पे अगर जज़म हो, जहाँ दूसरे वर्ड पे जज़म हो तो, राइट।
जैसे लास्ट टाइम आपने कौलू का कहा था, वाव पे जज़म था इसलिए वो नाउन था। जी कौल, हाँ बिल्कुल 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 सही। अब ठीक, जैसे इससे नेक्स्ट जो है अल हसना थी, तो इसमें तो दोनों चीजें हैं, अलिफ लाम भी है, गोलता भी है। वो बिल में भी अलिफ लाम है, अगर आप बे को हटा दें तो अलिफ लाम अस्सय्यात में भी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 है ना, सही। सही। तो ये वाले आसान, इनको आइडेंटिफाई करना आसान है, लेकिन वो जो अस्काला आपने बताया पीछे वो थोड़ा सा जरा मुश्किल था। ठीक, जो मिसालें हैं मसूलात, ये भी ये अल लगा हुआ है ना, जी अल की वजह से होता है। अल की वजह से, राइट। तो जहाँ पे भी अल होता है तो फिर आसान हो जाता है। नहीं, खलत क्या है? गुजर चुकी। गलत, ये आप बताइए मुअन्नस कैसे मुअन्नस होगा, जरा समझाइए। ता आ गया इसलिए। नहीं ता है लेकिन जज्म के साथ है। फिर इसके तीन लेटर वर्ड भी तो बताइए। हाँ 3 लेटर है ना, मुझे कुछ 3 याद लेटर है। हाँ इसके रूट ठीक है, लेटर्स वैसे ख लाम और वाव मिला था मुझे। नहीं वाव कैसे? हाँ सही है, सही कह रही हैं सादिया, वाव ही होगा, मुझे भी लगता है वाव ही हो। वाव ही है। हाँ खलाओ, खलाओ, सो खला हो जाएगा, हाँ राइट। खला, खलाओ, और जो फेमिनिन हो जाएगा वो खलत हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक ठीक, खला खलाओ खलाउता। तो खलाओ का क्या मतलब है? खलाओ का मतलब होता है कि हो चुका है या हाँ होना, जी फिर गुजरा हुआ, गुजर चुकी, गुजर चुका है, यानी कि पहले हो चुका है। ठीक, लेकिन इसके और मायने भी होंगे, अगर ये खलाओ का वो है तो इसके पास्ट अवे, ज्यादातर पास्ट अवे, सही कह रही हैं आप। हाँ लेकिन जब हम वो कौन से शैतानों के साथ मिलते हैं, कौन सी आयत है, कौन बताएगा? उसमें भी है ना, सूरह बकरा में है, से रिलेटेड मुझे नहीं वाइजा खलो इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माअकुम, तो मैं इतना बड़ा इम्तिहान मुझे ज़बानी वाइजा लकुल लजीना आमनु कालू आमन्ना वाइजा खलो इला शयातीनिहिम है। हाँ वैसा खलो इला शयातीन। हाँ, तो वो खिलवत वाली बात आ जाती है, राइट। लेकिन ज्यादातर पास्ट अवे पास्ट अवे पास्ट अवे, लेकिन कहीं वहाँ खिलवत में छुपे हुए, राइट, जब अकेले में खिलवत में, राइट, वो भी होता है। लेकिन ज्यादातर ये जो है जो कुरान में जो ज्यादातर आयते हैं उसमें खलाओ का मतलब पास्ट अवे, गुजर चुका है जो। ठीक, तो ये कर लीजिएगा। लेकिन फिर कुछ जगह वो खला भी है, यानी कि अकेले में भी है। ठीक, ठीक, तो ये इसका फेमिनिन हो गया। अच्छा, फेमिनिन क्यों हुआ ये भी बताते चलिए। ये क्यों हुआ मतलब? फेमिनिन वर्ब किसके लिए आता है? फेमिनिन नाउन के बारे में अगर जिक्र हो रहा होता है। बुराइयां और भलाइयां वो है, बुराइयां और भलाइयां, ठीक है। भलाई और बुराई जो है सही या मिसालें जो हैं, मिसालात जो हैं, ये भी, ये जो उनसे पहले जो गुजर चुके हैं मिसालें, तो ये भी वो है, उससे लिंक, खलत खलत, हाँ, उससे ज्यादा वो हो रहा है ये गुजर चुकी उनसे पहले मिसालें, सही जी, मिसालें होती हैं। तो वैसे मिसालें इसमें अल की वजह से ये हो गया, नहीं वो तो नाउन का पहचान है, नाउन की पहचान है, नाउन की पहचान है जी। लेकिन जैसे नहीं, ये जो अल हसना थे जो है रहमत, हसना भलाई जी। हाँ तो ये मुअन्नस हुई ना, उससे हवाले से ये मुअन्नस का बोलता जी। वो जिसमें लाम अलिफ ते लगे ना, अलिफ ते लगे ना, वो मुअन्नस का जमा होता है।
جمع بنانے کا ہم نے مسلم سے مسلمون لکھا تھا نا، لیکن جب آپ عورتوں کا لکھیں گے مسلمات، مسلمات، رائٹ، تو یہ مسلات، رائٹ، ایسے آ رہا ہے، مسلات اس طرح سے آ رہا ہے، یعنی کہ الف تے لگ گیا تو اس سے آپ کو خود ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا، مؤنث ہو گیا. مسلم مسلمہ مسلمات، مومن مومنہ مومنات. ٹھیک ہے، تو ہم نے جب جمع بنانے کا سیکھا تھا وہ بھی ہم نے مذکر سیکھا تھا. ٹھیک ہے، اگر مؤنث اگر آپ سیکھیں گے نا، جب ہم ناؤن پہ آئیں گے انشاءاللہ، جب ہم اس کو بھی ٹچ کریں گے تو وہ خواتین کے لیے الف تے لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. ہاں ٹھیک ہے، تو اسی لیے مسئولات ہو گیا یہ. ٹھیک، سیئات میں بھی جب آپ اس کا پلورل بنانے لگیں گی تو وہ جمع کیسے ہو جائے گا، سیئات، الف کے اوپر کھڑا زبر، حمزے کے اوپر کھڑا زبر آ جائے گا. اسی طرح حسنہ سنگولر ہے، لیکن اگر آپ اس کو پلورل بنائیں گی تو حسنات. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ ہو گیا. وَإِنَّ رَبَّكَ، اس کے بعد کیا ہے، اور بے شک آپ کا رب بخشنے والا ہے لوگوں کے لیے، لذو مغفرہ. لام تو لذو کو بتائیں یہ کیا ہے. لا تو امفیٹک ہے آپ کا، وہی یقیناً آ جاتا ہے. لذو کہتے ہیں والا ہے، ہاں، رکھنے والا ہے یا اونر ہے یا مغفرت کا، زو مغفرہ ہے کہتے ہیں نا، زو عزت، زو لگا دیتے ہیں نا سب کے آگے. اس کا ویسے مطلب ہوتا ہے اونر. ہاں وہ نا مغفرت والا. صحیح. لذو مغفرتن، ہاں مغفرت والا، مغفرت والا ہے، یعنی کہ مغفرت کا کرتا دھرتا وہی ہے، رائٹ. زو جو ہے اونر ہوتا ہے زو. مغفرت والا. یہ اچھا ورڈ آپ نے بتایا، سمجھ میں آ جائے گا جلدی. ہاں، زو مغفرہ یوز نہیں ہوا نا ابھی تک، اس لیے میں نے پوچھا. زو بہت زو اینڈ زی، یہ وہی دو جگہ زومانی جو کہتے ہیں وہی ہے زو مانے ایگزیکٹلی، یعنی کہ معنی والا کہتے ہیں نا. ذوالفضل، ذوالفضل، ذوانتقام، انتقام کا اللہ، اللہ از عزیز ذو انتقام. سننا ہے نا یہ تو، ذوالفضل، ذو انتقام، ذو رحمہ، ذو رحمہ. اب جیسے ذوالجلال والاکرام میں بھی آتا ہے ذوالجلال والاکرام، یا جلال کس کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس، رائٹ. تو سو زو از والا، یعنی کہ اونر، رائٹ. صحیح. لذو مغفرہ للناس، تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے تو آئندہ جب بھی آئیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کے معنی جیسے آئیں گے تو پھر اچھا لگے گا آپ کو. ذو مغفرہ، ذو رحمہ، ذو انتقام، ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال، رائٹ. تو مغفرہ للناس کس کے لیے، لوگوں کے لیے بخشنے والا ہے، بخشنے والا ہے. علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود. بجی اس کا ہاں مجھے پوچھنا تھا جب میں پڑھ رہی تھی، مطلب یہ کہ انسان ظلم یعنی کہ اپنے اوپر کر رہا ہے جو گناہ کر کے، اس کے اپنے اوپر کر رہا ہے یا دوسرے کے اوپر کر رہا ہے، رائٹ. دیکھیں کہ لائک انسان قتل بھی کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، لائک ہم نہیں کہہ سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو بخش دے گا، کس کو نہیں بخشے گا، رائٹ. کیونکہ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے توبہ کرو. کس وقت تک توبہ کرو، یعنی کہ اگر ہم بستر مرگ پہ آ گئے نا پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور توبہ میں اور فورگیونیس میں فرق ہے. ایک اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، یہ الگ چیز ہے، اور ایک توبہ کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے. توبہ کی کنڈیشنز ہیں، رائٹ. اس کو آپ پڑھ لیجئے گا. توبہ کی تقریباً 6 کنڈیشنز ہیں کہ توبہ کرنی کیسے ہے.
اور جو دل سے توبہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ کون سی آیت ہے مینا؟ ان اللہ تواب پتہ نہیں کچھ اس طرح توابین ہاں کچھ ایسے. ہاں اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, متقین سے محبت. 6 لوگوں کا ذکر ہے, 8 لوگوں کا ذکر ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اسی قسم کی ایک لسٹ حب التوابین. التواب الرحیم. ہاں رائٹ. تو توبہ کی 3 شرائط ہے نا؟ نہیں 6 شرائط ہیں. 6. اچھا مجھے 3 کیا جلدی سے بتاؤ. یہ اس کے لیے اگلی کلاس میں آپ رکھ لیں, پھر میں پڑھ کے مجھے بھی 6 شرائط ہیں میں نے جہاں پڑھی تھی. مجھے تو 3 پتا ہے ویسے. آپ کو کون سی پتا ہے وہ بتائیے. چلیں ہاں بتائیے, شاید ہم مل جل کے 6 کر لیں گے. چلیں ایک بھی بتا دے سب کوئی. جی ایک تو صحیح دل سے شرمندہ ہونا چاہیے نا, نادم ہونا چاہیے. بالکل اس میں جو گناہ کیا اس میں نادم ہونا ہے, اس سے فوراً دور ہٹ جانا ہے, اس گناہ کو یعنی چھوڑ دینا ہے, ارادہ کرنا ہے. ارادہ کرنا ہے اس سے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا, اور اس سے فوراً دور ہو جانا. دوسری ہو گئی. تیسری جی ارادہ کا مطلب ہے کہ اس سے نہ کرنے کا ارادہ کرنا. ہاں یہ ویسے چھٹی ہے, رائٹ, یہ آخر میں آتی ہے. صحیح. اور شرمندہ ہونا پہلی ہے, رائٹ. اس کو اس سے دور ہو جانا یعنی فوراً. اس کو برا سمجھنا اس کام کو, پھر برا بھی سمجھنا, اس کا عہد کر لینا کہ اس کو دوبارہ نہیں کریں گے نا. ارادہ کرنا یا یہ ہوا کہ شرمندہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو شرمندگی نہیں ہے تو آپ توبہ کے قابل نہیں ہیں. بالکل. ہاں خالی منہ سے کہنا کافی نہیں ہے کہ مجھے معاف کر دے. اور شرمندگی یعنی کہ دل. ہاں اور توبہ ہے صفیہ, مطلب آپ 6 کہہ رہی ہیں لیکن بیسیکلی جو مین ہے وہ 3 ہی ہیں. جیسے سب سے پہلے تو ندامت و شرمساری کہ ہم سے گناہ ہوا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا اس کو یا تو فوراً چھوڑ دیں اور اس سے آئندہ باز رہنے کا ایک دم پختہ عزم کرے آدمی کہ بھائی ہمیں نہیں کرنی ہے. اور تیسرا یہ کہ جو گناہ ایسے ہوئے ہیں جن کی تلافی ہو سکتی ہے, جیسے عبادات میں ہوتا ہے کہ نماز ہو گیا, یہ روزہ ہم سے چھوٹ گیا, تو اس کو قضا کرے, ٹھیک ہے, اس کی قضا کا اہتمام کرے نا. کسی کا حق آپ نے دیا ہے یا زکوٰۃ نہیں دی, روزہ نہیں رکھا, نماز نہیں پڑھی, تو اس کی قضا کرنے کی کوشش کرے. کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو معافی طلب کرے. اگر آپ نے obligatory آپ نہیں کرتے اور کہا کہ میں نے تو توبہ کر لی, اللہ توبہ قبول کرنے والا. نو, یو ہیو ٹو ہیو یور سب سے پہلے تو شرمندگی ہو, دوسرا یہ کہ فوراً چھوڑنے کا عزم کرے کہ آئندہ نہیں کریں گے, اور تیسرا اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں. یہ تو بالکل ضروری ہے. اور بقیہ 3 باتیں وہ آپ بتائیں کیا ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ پھر اس کو پورا کر رہے. ہاں 6 کنڈیشن ہے جو میں نے پڑھی تھی. 6 ایک منٹ ابھی نکال دیتے ہیں. 6 کنڈیشن ہے اس کی. 6 condition for توبہ. For repentance. اسلام میں 6 ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو the repentance should be sincere, اخلاص. like this is یہ اخلاص جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس کی جو سب سے پہلی حدیث ہے جو کہ حضرت عمر سے مروی ہے, وہ ہے کہ دین کیا ہے؟ اخلاص. سنسیئرٹی ہونی چاہیے. سنسیئرٹی ہونی چاہیے. تو اگر دین میں سنسیئرٹی نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سنسیئرٹی نہیں ہے, رائٹ, تو بات وہ مل جل کے یہ آ جاتی ہے. بٹ یہ چونکہ یہ بہت ہی نمبر 1 بخاری کی نمبر 1 حدیث ہے اخلاص, آئی گیس, ٹھیک ہے. نو وہ نیت والی ہے. جی نیت کی ہے وہ, انما الاعمال بالنیات. یا اخلاص والی بھی جو ہے دین از سنسیئرٹی, اور وہ کافی یعنی کہ لائک فرسٹ 5 میں آ جاتی ہے. دین از سنسیئرٹی. سو وہ سنسیئرٹی لانا ہے. سنسیئرٹی کیسے لانا ہے یہ آپ کو وہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. شرمندگی, اخلاص سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے.
اخلاص پہلی نمبر 1 پہ آ جاتی ہے، سوری، اور شرمندگی نمبر 2 پہ آ جاتی ہے، ٹھیک. نمبر 3 پہ فوری طور پہ ارادہ کرنا، بالکل آپ نمبر 3 پہ کہہ لیں، فوری طور پہ اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا، فوری ارادہ، ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ آپ کو عہد کرنا ہوتا ہے کہ آپ فیوچر میں کبھی وہ نہیں کریں گے. اس کو چھوڑ تو دیا لیکن اس کو فیوچر پہ نہ کرنے کا عہد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد. وہ جو ہے نا، میں نے جو آپ کو سیکنڈ بتایا اس میں وہ دونوں شامل ہو گئے، مطلب وہ مکس ہو گیا، اس کو تھوڑا الیبوریٹ کر لیا. بات وہی ہو گئی 3 کو ہم 6 بنا دیں، لیکن بیسیکلی وہ 3 کو 6 بنا دیں، بات وہی 3 کو 6، ہاں 3 کو 6 ایکسپلین کر دیا بس. جی. پانچواں کیا، ہاں لیکن اگر آپ جیسے اس کو دیکھیں گے نا کتابوں میں جو جنہوں نے بھی لکھی ہیں، جنہوں نے اس کو ایکسپلین توبہ کو، کیونکہ پاکستان میں یعنی کہ میں جب تک نہیں کم اکراس آئی تھی تو میں توبہ استغفار کو ایک ہی سمجھتے تھے ہم لوگ، ٹھیک ہے، لیکن استغفار ڈفرینٹ ہے اور توبہ ڈفرینٹ، توبہ الگ ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو نمبر 5، ہاں توبہ جو ہے ڈیتھ بیڈ سے پہلے کرنی چاہیے. صحیح. جب جیسے انسان کو سکرات آ جاتا ہے، اس پر توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اگر آپ اس سے پھر اگر وہ ہاسپٹل میں چلا گیا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب تو انہیں مرنا ہے، رشتہ دار کہہ رہے ہیں جلدی جلدی توبہ کر لو، جلدی جلدی توبہ کر لو، نہیں، وہ توبہ کا وقت نہیں ہے. ہاں استغفار وہ جاری رکھ سکتے ہیں مرنے تک، آخری سانس تک، رائٹ، لیکن توبہ کا وقت وہاں سے نکل جاتا ہے، رائٹ، کیونکہ پھر فیوچر تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، یہ توبہ کے اسٹیپ میں فیوچر شامل ہے، تو فیوچر تو رہ ہی نہیں گیا، فیوچر تو اب تو قبر ہی ہے، رائٹ، تو پھر وہ وقت گزر جاتا ہے. تو توبہ کا ایک وقت ہے، ٹھیک ہے، ڈیتھ بیڈ سے پہلے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کے. اچھا لیکن اس میں ایک چیز مجھے اس کے بارے میں شیور نہیں ہے، I'm not sure، آپ بتا سکتے ہیں یا ہم پڑھیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ توبہ جو اس طرح کی جو بالکل توبۃ النصوح جسے آپ کہتے ہیں نا، جس کا قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے، تو وہ تو بھی زیادہ تر ان گناہوں سے ریلیٹڈ جو ہم لوگ دن بھر میں کتنے گناہ چھوٹے موٹے کرتے رہتے ہیں نا، لیکن بعض ہوتا ہے گناہ کبیرہ، تو ان کے لیے تو توبہ بہت ہی ضروری ہے. جیسے اور جو گناہ دن بھر میں ہم سے کتنی چھوٹی موٹی غلطیاں ہم جانے میں کرتے ہیں، ان کے لیے تو ہم استغفار کرتے ہیں اللہ سے، لیکن ہم گناہ کبیرہ کی بھی تو ڈیفینیشن نہیں جانتے نا. مثلا کسی کی غیبت کر دیا تو یہ گناہ کبیرہ ہو گیا، اور ہم اس کو کرنا بھی سمجھتے ہیں. ویسے باجی ایک دن غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ جو کچھ ہے وہ زیادہ تر ہم گناہ کبیرہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے غیبت کہا تو غیبت تو عام ہے، بالکل بغیر سوچے سمجھے ہم کر دیتے ہیں. اور ہم سب سے زیادہ عورتیں ہی کرتی ہیں، تو جو اسکالر ہوگا نا، آپ دیکھیے گا کہ آپ کسی کی بات اگر آپ کرنے لگیں تو بالکل خاموش ہو جائیں گے. they wouldn't say a word. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں صفیہ، مطلب جب ہم ابھی نہیں، آج سے کچھ سال پہلے، میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ بہت مشکل لگتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی بات ہی نہ کریں یا کسی کی برائی نہ کریں. لیکن اگر واقعی آپ سچے دل سے سوچ لیں نا، سچے دل تو نہیں، پھر عمل کر تو آپ سکتے ہیں. آرام سے بچ سکتے ہیں، بہت آرام سے بچ سکتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت آرام سے بچ سکتے ہیں. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت ریگریٹ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ میں یہاں کیوں آئی. مجھے مطلب کینیڈا، مطلب میں آگے اتنے سال گزر گئے، میں ابھی تک میرا دل نہیں لگتا یہاں. لیکن میں کہتی ہوں پاکستان سے آنے کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہوا کہ ہم غیبت سے 90% بچ گئے. سب سے بڑا فائدہ یہی لگتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہی لگتا ہے، الحمدللہ. کیونکہ آپ وہاں چاہیں، یہاں تو آپ بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہم چاہیں بھی تو نہیں بچ سکتے، آپ یقین کریں. کیونکہ ہم اب جیسے میں بتا رہی ہوں، ہم کالج میں بیٹھے ہوتے تھے، ٹیچرز، ہم نہ بھی چاہتے تھے نا تو ہر وقت ایک دوسرے کی برائیاں ہی ہوتی رہتی ہیں وہاں، تو ہر جگہ یہی ہو رہا ہوتا ہے، آفس میں بھی یا گھروں میں بھی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں محفل میں. ہاں تو اللہ معاف کرے. تو دیکھنے میں بہت سارے کام بہت مشکل لگتے ہیں، لیکن اگر سچے دل سے انسان عہد کر لے نا تو بہت آسان ہے، اللہ مدد کرتا ہے. پھر تو غیبت بھی انہی میں سے ایک ہے. بالکل، کہ ہمیں سوچ لینا کہ ہمیں کسی کی بات کرنی نہیں ہے، اگر کریں گے تو اچھی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، بس ختم، بس یہ بات. اچھا، اب
اب گناہ کبیرہ کا چھٹا یہ ہے کہ اگر آپ کا سن جو ہے کسی منی کی ریلیٹڈ سے ہے کہ آپ نے کسی کا حق ضبط کر لیا ہے یا کچھ ضبط کر لیا ہے تو وہ کمپنسیشن آپ کریں، بالکل پورا کر دیں، اگر کر سکتے ہیں تو پورا کر دیں، ٹھیک ہے. یا کسی کی آپ نے ریپوٹیشن کو غیبت، یعنی کہ اس میں سب سے بڑا غیبت کا بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اگر آپ سے کسی کی غیبت ہو گئی ہے، سلنڈر ہو گیا ہے، کسی کا نام آپ نے اچھال دیا ہے، وہ اس چیز میں شامل نہیں تھا وہ پرسن. نہیں، اور وہ اس میں ایک تہمت لگانا بھی ہے کہ غلط بات کر دی کسی کے بارے تو میں. باجی اس کو اگر ہم بولیں ایک ورڈ حقوق العباد، ہاں وہ ان کو واپسی کرنا ہے. یا تو آپ اس بندے سے جا کے سچے دل سے معافی مانگ لیں، اس کو بتا دیں کہ ایسے بات ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لائک یو ہیو ٹو ایکٹ اپون اٹ، رائٹ. سو اگر وہ توبہ اگر آپ ایسی چیز سے کر رہے ہیں جس میں کہ کسی بندے کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے تو یو ہیو ٹو ریئلی میک اٹ اپ، رائٹ، میک اٹ اپ. اور اس کو سچے دل سے بتا دیں کہ ایسا ہوا ہے کہ وہ بندہ اگر معاف کر سکتا ہے، ورنہ آپ اگر وہ معافی نہیں کر رہا تو اس میں غصے کی بات نہیں ہے. آپ اس کے لیے دعا کرتے، اس کے لیے ایکسٹرا دعائیں کرتے رہیں. آپ کے فریضے میں شامل ہو جاتا ہے کہ اس بندے جس کے ساتھ جس کو آپ کی وجہ سے دکھ پہنچا، تکلیف پہنچے، آپ اس کے لیے دعا کرتے رہیں. That's pretty much it, right? So یہ توبہ کے چند شرائط ہیں. بٹ اٹ از، اور لیکن جو استغفار ہے وہ تو جانے اور انجانے جو ہم کہتے ہیں دن کے اندر ہم 70-80 گناہ کرتے رہتے، وہ سب کی معافی تو ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے. لیکن توبہ از لائک کہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہ کیا ہے. کہ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو آدھے سے زیادہ ٹائم پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. یہ تو صحیح بات ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں جانے انجانے میں جو ہوئے ہیں سب جو ہوا ہے اس کے وہ مغفرت ہے، رائٹ. لیکن جب اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ this is really a گناہ کبیرہ، رائٹ. اور سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ کبر ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہے بہت بڑا، کہ ذرہ برابر بھی ہوگا تو جنتی خوشبو تک نہیں سن سکے گا وہ بندہ. صحیح کہہ رہے ہیں نا. اور وہ آتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا. اس میں کیا کریں. میں ایک بات بتاؤں اپنے بارے میں. میں جس شخص سے بھی ملتی ہوں، سمیرا نہیں ہے آج کلاس میں، جیسے سمیرا کا میرے خیال جی السلام علیکم، میں ہوں کلاس میں، میں سن رہی ہوں. میں آپ کی برائی نہیں کرنا چاہتی تھی. اچھا ٹھیک ہے. سمیرا نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ باجی میں جب آپ سے ملتی تھی تو آپ لائک انہوں نے مغرور کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا تھا، اسٹرکٹ ہیں، سخت ہیں، کیا ہے جو بھی ہے، غصے والے، رائٹ. نہیں وہ آپ نے غرور نہیں کہا تھا، لیکن کچھ لوگ بڑے آنےسٹ ہوتے تھے. کچھ لوگ بڑے آنےسٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم آپ سے پہلے ملتے تھے، لائک قرآن سے پہلے، کہ آپ ہمیں بہت مغرور نظر آتی تھی. ہاں ہو سکتا ہے، رائٹ. سو اللہ مجھے معاف کرے کہ اگر میں نے کسی کو ایسا لائک میں نے کبھی اپنے دل میں نہیں سوچا کہ میں نے کبھی غرور سے، تکبر سے. So I don't know, I have to make up like for all the people جن کو میں ملتے وقت ایسی لگی کہ میں بڑی مغرور ہوں. دیکھو صفیہ، غرور کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. اپنی ایجوکیشن کا، اپنے خاندان کا، اپنی دولت کا، اپنے لیکن بٹ اگر کسی کو پتا چل رہا ہے تو that's a bad thing, right. سمیرا کی تو میں نے مثال دے دی. لیکن سمیرا وہ والا جو آپ کا جو بالکل تھا، وہ میرے سارے لائک میرے یونیورسٹی کے فرینڈس، میرے اسکول کے فرینڈ، سب لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ میں بہت ہی مغرور لڑکی ہوں، جبکہ مجھے سب سے زیادہ ہمبل ہونا چاہیے تھا. کیونکہ جو میرا بیک گراؤنڈ ہے، میں تو بہت ہی پور پیدا ہوئی تھی، تو مجھے کس بات کا غرور ہونا چاہیے. اور نہ ہی میرے پاس کوئی اچھی ایجوکیشن تھی، نہ کوئی میں بڑی تھی. آئی ڈونٹ نو پھر کہاں سے مجھ میں نہیں. ویسے باجی پتہ ہے کہ دیکھ کر نا بعض لوگ اندازہ لگاتے ہیں، وہ اکثر غلط ہوتے ہیں. ایسی جب تک بات چیت نہ ہو اور بالکل ہاں بالکل صحیح ہے. تو بہت زیادہ تجربہ ہو گیا کہ جیسے کہتے ہیں نا کور دیکھ کر آئیڈیا نہ لگائیں بک کا، تو وہ بہت غلط نکلتے ہیں. ہاں اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ سننا کو، ہم نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نہیں پڑھا، کیونکہ اس کے لحاظ سے کوئی بھی ہم سے انکمفرٹیبل نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ سب لوگ ہمارے گرویدہ ہو جائیں.
right? गर्विदा ना भी हो लेकिन उनको एक गलत फीलिंग ना आए, right? So अल्लाह हमें सुधार दे। तो हाँ, किब्र तो शाइस्ता सही कह रही हैं, वो भी गुनाह कबीरा में आता है डेफिनेटली। और अगर हम ये आते हुए कोई मिनट 1 सेकंड लगता है ये आते हुए ना, और एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत इससे बचना बहुत जरूरी है, पता नहीं बहुत मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और शैतान का जो वो था वो ही तो था, किब्र तो था, और तो बिल्कुल और अल्लाह तो को तौबा करने वाले पसंद हैं, और अल्लाह को जो गरूर वाले जो हैं बिल्कुल पसंद नहीं है। यू नो राइट, या बल्कि हदीस का मफहूम भी है ना कि उसके बाद शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो यही है, गरूर ही है, क्योंकि शैतान ने जो है वो गरूर ही किया था। सही बात है, सही। सो इन्ना रब्बका आगे कंप्लीट करें सादिया जी। इन्ना रब्बका और बेशक आपका रब लशदीदुल इक़ाब, अलबत्ता सख्त सजा वाला है। हाँ, शाइस्ता की आयत थी, उसमें क्या था? शदीदुल, कैन वी गो बैक? शाइस्ता उसमें भी कोई एक लफ्ज आया था जो कि ये शदीदुल इक़ाब, ये अल्लाह के लिए, अल्लाह शदीद इक़ाब देने वाला है, राइट? सो दिस इज फॉर अल्लाह। लेकिन शाइस्ता की कौन सी आयत थी जिसमें शदीदुल, उसमें भी कोई ऐसा लफ्ज आया था आपका या किसी और के उसमें? अभी जो आज पढ़ी उन्होंने, हाँ आज में तो नहीं है, ये किसी और की मैं भूल रही हूँ कि वो ऐसा है जैसे अल्लाह का गफूर रहीम आता है इसी तरह, लेकिन वो ऐसा लफ्ज था जो कि अल्लाह के लिए यूज हुआ है, लेकिन दैट्स नॉट वेरी कॉमन। अब वो ढूंढ के बताएंगे, या फिर एक अल्लाह तबारक व तआला के लिए सरीउल हिसाब भी आता है, सरीउल हिसाब भी है, शदीदुल इक़ाब भी है, राइट? या एक और हम जगह पढ़ रहे थे, वो बिल्कुल ही अनहोना था। एक तो आज हमने पढ़ा ना सदूरुल आलमीन, वो सीनों में जानने वाला है। हाँ वो बिमाफी, वो इल्म रखता है, आलम बिमाफी सुदूरिल आलमीन, जो कि पूरे आलम के सुदूर में है, वो भी है। लेकिन एक और बड़ा मैं ढूंढ के रखूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि किसी की आयत में आया था, मैंने कहा ये जो है ना, ये हमने आज तक नहीं पढ़ा, यानी कि पढ़ा तो होगा लेकिन पे अटेंशन नहीं किया कि अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए है। तो सो एनीवे सादिया, गुड जॉब, जज़ाकल्लाह खैर। तो अब मजा आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, बेशक, बहुत माशाल्लाह। तो कब आप ग्रामर पढ़ा, आप तजवीद की टीचर हैं, ग्रामर की कब बनने वाली हैं, बताएं जल्दी से। हाँ, आप हमारी तजवीद दुरुस्त करती रहा करिए। जरूर इंशाल्लाह। सोच रही थी मैं भी कि हाँ मैं थोड़ा बहुत ना बोल दिया करूँ, बता दिया करूँ। बोल दिया करें प्लीज। जी। तो बाजी मुझे एक सवाल बता दी, इक़ाब जो है ये किसी से लिंक करके ताकि बैठ जाए दिमाग में इसका मतलब, वरना बाज़ दफा ब्यूटीफुल शदीदुल इक़ाब किसकी बात हो रही है? उन लोगों की बात हो रही है जो कि सवाल कर रहे हैं, ठीक है? और सय्यात को जल्दी करने की क्या बुराई होती है तो हमें नजर क्यों नहीं आती, राइट? जो कुफार कर रहे थे, राइट? हम भी कहते रहते हैं ओ अजाब होगा, देखा जाएगा, लाइक हमें एहसास ही नहीं होता ना कि कभी अजाब आएगा, इक़ाब आएगा, राइट? एक चीज होती है अजाब, एक होता है इक़ाब, दोनों में क्या फर्क है? दोनों का मतलब पनिशमेंट है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? कौन बताएगा? बाकी लोगों को तो बता चुकी हूँ मैं पहले, ठीक? एक परिंदे को भी तो कहते हैं ना एक। हाँ, वो परिंदा नहीं है यहाँ पे, अकाब जो है शदीद अजाब है। एक बंदे ने कत्ल कर दिया, ठीक है, यानी कि आजकल के लॉ के मुताबिक, पहले के लॉ के मुताबिक तो एक ने कत्ल किया तो अगर उसने किसी के कत्ल खता, वो तारीख अब समझा रहे हैं, तो एक कत्ल खता होता है, एक तो कत्ल जानबूझ के किया तो उसकी तो सजा अल्लाह सुब्हान व तआला के पास जहन्नुम ही है, राइट? लेकिन एक खता से कत्ल हो जाता है तो उस कत्ल में फिर आप अगर आपने आपसे किसी का आजाद बंदा कत्ल हो गया तो आपको आजाद पेश करना पड़ेगा कसास के तौर पे, ठीक है?
لیکن ہم اس میں نہیں جا رہے, ہم اس میں جا رہے ہیں کہ اگر آج کسی کا پتہ چل جائے کہ اس نے قتل کیا تو اس کو کیا ہوگی, پھانسی ہوگی, ٹھیک ہے, آج کے لاء کے مطابق پھانسی ہوگی, ٹھیک ہے. تو اگر فرض کریں کہ کسی جان آدمی کا نام ہے, اس نے قتل کیا ہے تو جان ہی کو پھانسی ہوگی, ٹھیک ہے. جان نے قتل کیا تو لائک ڈیوڈ کو پھانسی نہیں ہوگی, رائٹ, سمجھ رہے ہیں آپ, رائٹ, جس نے قتل کیا. تو اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو جو سزا ملنی ہے وہ عقاب کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, عذاب کیا ہے؟ عذاب کیا ہے کہ کسی ایک شخص گناہ کر رہا ہے, اس کے ارد گرد کتنے لوگ ہیں, ان سب کو سزا مل رہی ہے. فرض کریں کہ سندھ میں انٹیریئر میں وڈیرے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, رہتے ہیں نا, اور وڈیرے کیا کرتے ہیں, عورتوں کا ریپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پورے گاؤں کو پتا ہے کہ یہ وڈیرا کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. گاؤں میں سے کوئی بھی شخص اس پہ آواز نہیں اٹھا رہا, ٹھیک ہے. تو اگر اس پہ عذاب آئے گا تو ان پورے گاؤں والوں پر آئے گا, کیونکہ کسی نے اس برائی کو دیکھتے ہوئے اس کے خلاف بات نہیں کی, رائٹ. تو اسلام میں یہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اگر کسی برائی کو دیکھیں تو آپ اسے روکیں, رائٹ, ہاتھ سے روکیں, بات سے روکیں, نہیں روکتے تو دل میں برا سمجھیں, رائٹ. تو یہ کوئی عام مجھے یعنی کہ وہاں پہ ہوا چلا جا رہا ہے, ارے یہ تو وڈیرے ہیں, یہ تو یہی کرتے ہیں, نو, that's not acceptable. تو وہاں کے جو جتنے ہیں, چاہے وہ کتنے ہی نمازیں پڑھتے ہوں, کچھ کرتے ہوں, انہوں نے اس برائی کو دیکھتے ہوئے وہ جانتے تھے, کوئی آواز نہیں اٹھائی, وہ اس عذاب کے حقدار ہو گئے اللہ لیکن کے. کئی دفعہ صفیہ ان کے بس میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان کی اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی, تو پھر طاقت نہیں ہوتی. اسلام کی راہ میں اپنی جان بھی آپ دے دیں گے, تو اللہ کی راہ میں اگر آپ جان دیتے ہیں آپ شہید ہوتے ہیں. تو اب جو ہو رہا ہے پاکستان میں, کیا کوئی کم ہو رہا ہے؟ Yeah, so that's what I'm saying, right? اتنا ظلم ہو رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اس میں میں بھی شامل ہوں, اگر میں کچھ کرنے کے نہیں کر سکتی, like we don't know, ہم میں سے کس کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کریں گے جو کہ برائیوں کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو, کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے. ایٹ لیسٹ برائی کو برائی تو بولیں, کم سے کم غلط کو غلط بولیں, زبان سے بولیں, دل میں بولیں. ہاں, تو جو بول رہا ہے نا پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, نہیں اتنا نہیں, ایسا نہیں بولے کہ جب طاقت نہیں تو میرے خیال سے دل میں برے کو برا بولیں اور دعا کریں اللہ سے. خودکشی حرام ہے, بٹ ایٹ لیسٹ کچھ کیا جا سکتا ہے, مثلا ایجوکیٹ کریں لوگوں کو, رائٹ. سو اب سندھ کے لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں اور وہاں پہ بڑے بڑے اسکول نہیں کھولنے دیتے, ٹھیک, کہ لوگ پڑھ لکھ جائیں گے تو ان کے اگینسٹ ہو جائیں گے. تو اس چیز کو بھی آپ اجاگر کریں, لائک کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, بٹ پاکستان کیا بولیں, چھوڑیں اس کو. جس کے پاس جو طاقت ہے وہ اس حساب سے کام کرے. تو یہ عقاب جو ہے, اب آپ کو سمجھ آ گیا, انڈیویجول اور عذاب جو ہے کلیکٹیو, عذاب مشترکہ. تو اب عقاب یاد رہے گا آپ کو. ہاں جی انشاءاللہ. اس کا کوئی لنک عقب سے بھی ہے؟ جی سوری, عقب سے کوئی لنک ہے اس کا؟ عقب پیچھے, عقب تو پیچھا ہوتا ہے. جی وہ پیچھے ہوتا ہے. ہاں, آئی ڈونٹ نو اس کا لنک ہے کہ نہیں, روٹ ورڈ تو سیم ہی لگ رہا ہے. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. دیٹس گڈ. چلیں اب آپ جاتے جاتے آپ لوگ سورہ فلق. میڈم نشاد ریڈی؟ کیا کرنا ہے اس کو؟ یہ ان کی تجوید تھوڑی سی ذرا کرنی ہے. تو مینا شائستہ, رائٹ, پہلے وہ والی سنائیں, اب وہ جو ہم نے اس دن پڑھی تھی کل, وہ آپ آگے آگے بڑھتی جائیں, پھر آپ کو سنانے کا جب آپ کمفرٹیبل فیل کریں گی, کیونکہ آپ کو ایمن کو سنا تھا آپ نے نہیں. یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ او اچھا, وہ اس دن سنا تھا, آج میں سمجھی. آج نہیں, ایمن سوید کو آپ نے اس کی پریکٹس کرتے ہوئے. ہاں, تو
اس میں سے میں ایک آیت پڑھ دیتی ہوں آپ کو. اعوذ باللہ, جو کریکشن سعدیہ بھی ہیں یا نالجبل اور سمیرہ بھی ہیں. سمیرہ آپ ایکسپلین کر دیجیے گا, آپ سے ہم رول بلوا لیں گے, ٹھیک ہے؟ تو اگر میں پڑھتی ہوں تو ان میں بتائیے گا کہ میں ان کو سمجھا دیجیے گا کہ اس آیت میں کون سے رول استعمال کرنے. پہلے مجھے پڑھنے دو, لیکن وہ میں نے پھر وہی پاکستانی سے پڑھا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, پاکستانی دیکھیں کوئی بات نہیں, جہاں آپ کی بھی کریکشن ہو جائے گی, میری بھی کریکشن. سعدیہ ہیں پھر وہ رائٹ اوپر, تو یہ سعدیہ سے پوچھنا را کا کیسے پڑھیں گے, یہ بھی انہوں نے بھی تو پاکستانی ان سے پڑھا ہوگا, اب کیا انہوں نے عربی سے پڑھا. را کیسے پڑھیں گے, را کیسے موٹا بول کے پڑھنا ہے. اگر را جو ہوتا ہے جی اگر زیر ہے تو باریک. جی بالکل, را جو ہوتا ہے اٹ سیلف جو ہوتا ہے وہ ہم اس کو بولتے ہیں کہ اگر اس پہ زبر ہو یا پیش ہو تو وہ موٹا ہوتا ہے, اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو وہ پتلا پڑتے ہیں. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر سکون سائن ہے تو اس کے پیچھے والے لیٹر کو دیکھتے ہیں. جی بالکل, اس پہ زیر اور پیش اور اسے پڑھیں گے کیسے, بولیں گے کیسے, را کو بولیں گے را, یا بس را. اچھا اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے را نو, بس ہلکا سا اس کو ٹرننگ ساؤنڈ ہے, را برب الفلق. ہاں وہ یا سمیرہ اس کو کیونکہ آپ دیکھ مجھے لیجیے گا. باقاعدگی سے یہ پڑھایا ہے. ہاں یہ میں کہہ رہی ہوں کہ میرے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے, اور مجھے پڑھایا ہے کہ یہ را کی پہلے ہاں وہ جو پھر آواز. اگر وہ آپ کے کوئی استاد ایسے تھے جو آپ کو سمجھانے کی خاطر پڑھا رہے تھے تو آپ ایک بار تجوید رول آف را جو ہے نا اس میں دیکھ لیجیے گا. آپ گوگل کریں گے نا تو کوئی بھی انگریزی بولنے والا ہو, اردو بولنے والا, عربی بولنے والا ہو, لیکن آپ کا مقصد تو صرف رے کو سننا ہے نا, تو وہ بتا دے گا کہ کس قسم کی آواز نکلنی ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ میں پڑھتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ مینا کے لیے اور شائستہ کے لیے رول کون سا اپلائی ہوا؟ فلق, قلقلہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. نہیں یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس میں تجوید میں آنے کی. کیسے پڑھیں گے اب اسے؟ فلق, رائٹ. وہ آواز لوٹ کے آتی ہے نا. قلقلہ کے لفظ کون سے ہیں؟ 5 ہے نا. دال ہوتی ہے, با ہوتا ہے, نہیں, دا با آ, اوف تو با جیم دال, قطب جد. ہاں قطب جد, یہ لفظ آپ یہ لکھ لیں. ٹھیک ہے, قطب جد, رائٹ. تو قل اعوذ برب الفلق, اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ من, یہ کون سا رول کر رہی ہوں؟ من شر ما خلق. اخفا آ گیا, ٹھیک ہے. اچھا اخفا کا کیا رول ہے؟ وہ اگلے والے کے ساتھ نا وہ مل کے اس کے ساتھ اس کی آواز اس میں مل جاتی ہے. مطلب سب سے پہلے تو آپ بے اگر ہو بعد میں تو اقلاب ہوتا ہے, پھر اخفا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ اقلاب. اگر من کے بعد من بعدی, رائٹ, وہ ہوتا ہے اقلاب, کیونکہ اس کے بعد بے آ گیا تھا, ٹھیک ہے. اچھا یرملون اگر ہوگا یرملون تو کیا ہو جائے گا میڈم نشاد؟ ادغام, سوری یس ادغام. ہاں ٹھیک ہے. تو یہاں یرملون یعنی کہ یہ آ گیا مین, ہاں اس کے ساتھ مل جائے گا. ہاں رائٹ, تو یہ ادغام ہو گیا. تو یہ دوسرا. اور کون سا رول ہوتا ہے؟ تنوین جو ہوتا ہے, اظہار. حمزہ ہا عین ہا غین خا, یہ جو ہیں یہ اظہار ہو گیا, ٹھیک ہے شائستہ انمینا. اچھا. اس پہ آپ پھر من نہیں بولیں گے, اس پہ من بولیں گے, بالکل جیسا نارمل لکھا ہوا ہے وہی بولیں گے. غنہ کریں گے اس کو, نہیں غنہ نہیں کریں گے, من کہتے ہیں وہ آپ نے صاف بول رہے ہیں بس. من جو اس کی آواز نکل رہی ہے وہ بولنی ہے, ٹھیک ہے. من
من اس پر یعنی کہ اگر آ گیا من اچھا جی یہ 6 لیٹر ہوں گے تو پھر غنہ نہیں ہوگا, غنہ نہیں ہوگا, اظہار ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک. اب باقی جو رہ جائیں اس کے علاوہ, با کے علاوہ یرملون, با یرملون اور یہ والے 6 لیٹر, ان کے علاوہ کوئی اور بھی لفظ ہو جیسے شین ہے, فا ہے, قاف ہے, ان سب پہ اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ اخفا. ٹھیک, تو یہ اخفا کا رول ہے. من شر ما خلق, خلق خا موٹا ہوگا. ٹھیک ہے, خا کا رول یہ ہے کہ اس میں جیسے خراٹے جیسی آواز نکلے گی تو تھوڑا سا دیر لگے گا. ابھی آپ اس کو تھوڑا سا ابھی ایک بار پڑھ کے دیکھ لیجیے گا. ما خلق جیسے خراٹے ہوتے ہیں نا, اس سے ایسے آواز نکلتی ہے. تو موٹی آواز بھی نکلتی ہے لیکن خراٹا بھی نکلتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, ما خلق, رائٹ. اور قاف پہ قلقلہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ, غائن موٹا ہوا, غا. اس کے آپ دیکھ لیجئے گا کون سے میں نے آپ کو وہ 17 والا گانا بھیجا تھا نا, مخارج 17. بڑا مزیدار تھا, فنی, مزہ آ رہا ہے سن کر, مزہ آ رہا ہے نا, لیکن وہ بالکل صحیح انہوں نے صحیح بتا رہے تھے بالکل. لیکن سن کے شروع میں تو بہت ہنسی آئی, پھر مزہ آیا, میں نے کہا نہیں بول تو بڑے مزے کا رہے. لیکن انہی سے میں سیکھی ہوں, ویسے مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کہاں سے. تو جب وہ کہتے ہیں مخرج 17, رائٹ, تو وہ اس کو آپ ویسے ہی گانا یاد کر لیں, اور جب غین نکلے تو کہاں سے نکل رہا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ, غا حلق سے, غاسقٍ, یہ بھی موٹا ہے لیکن قاف میں تھوڑا سا اس کی کوالٹی تھوڑی پتلی ہو جاتی ہے جب کسرہ لکھے ہوئے ہوں. غاسقٍ, لیکن قین حلق سے نکالیں, کیونکہ آپ اس کو کن کر دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا, وہ پھر آپ کا ٹیچر نہیں مانے گا اس کو. غاسقٍ اذا وقب, رائٹ, با قلقلہ آ گیا, وقب, رائٹ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا, یہ کہاں سے نکلے گا؟ زبان جو ہے, زبان دانتوں کے ساتھ ملا کے باہر نکالیں گے آپ. جی, زبان دانتوں کے بیچ میں رکھ کے بولے رہے. ہاں, زبان کو دانت سے ملائیے, زبان تھوڑی سی باہر نکلی ہونی چاہیے, پھر آپ اذا بولیں گی تو یہ ہلکا نکلے گا. ٹھیک ہے, ورنہ اذا ہو جائے گا, رائٹ. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ دانت سے ملا لیں گے تو وہ زا نکلے گا, زا والی آواز نہیں نکلے گی, پھر دا یعنی کہ کچھ بیچ میں نکلے گی, اذا, رائٹ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب, اذا لائٹ ہو جائے گا, اذا وقب, رائٹ. اس کے بعد وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, سمجھ آئی کہاں پہ؟ وَمِن اخفا, شَرٍ تشدید ہے تو زیادہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا, رائٹ. وَمِن شَرٍ النَّفَّاثَاتِ فِي الْفَا, فا پہ کھڑا زبر ہے, 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے, نفا جیسے سارے گاما, یعنی کہ اگر آپ میوزک کرنے لگتے ہیں تو اگر سا پہ اگر آپ منہ نہیں کھولیں گے تو سا غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کو یعنی کہ پورا منہ کھولنا ہے, رائٹ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, رائٹ, نفثا, تھا, سا ایک اور لیٹر ہے جو کہ زبان باہر نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے, زا, سا اور زوا, یہ 3 لیٹر ہیں جو کہ زبان کو دانتوں سے جوڑ کے باہر نکال کے پھر ادا کیے جاتے ہیں. تو یہ تھا نکلتا ہے, رائٹ. جب اسے آپ پڑھتے ہیں تو یہ سا نہیں نکلتا, نفا تھا تھی, رائٹ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, سمجھ آئی بات؟ آپ پریکٹس کر کے دیکھیں گے تو پھر پتہ لگے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ, حلق سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, حاسدٍ, یہ اظہار ہو گیا کیونکہ یہ الف آ گیا, ورنہ میں تنوین میں بھی آپ اس کو اخفا کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ
الف ہے تو اظہار ہوگا. حاسدن اذا حسد, سمجھ آئی؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. ٹھیک, کوشش کریں شائستہ باپ یہاں سے قل اعوذ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے, ٹھیک, ہاں. من شر ما خلق. شرری, اس کو ذرا الگ, ہاں. من شر ما خلق. ٹھیک, رے کے نیچے زیر ہے نا, تو آپ شرری کو موٹا نہیں کریں, شرری. شرری. من شر ما خلق. اس کے بعد ومن شر غاسق اذا وقب. اذا وقب, اذا وقب. زبان کو ملائیے, زبان کو ملائیے, زبان کو پہلے دانتوں سے ملائیے, پھر کہیے ای, اس کے بعد ہاں وقب. موٹا نہیں کریں. دیکھیں یہاں پہ تین نرمی والے حروف ہیں, تا دال جو باجی نے بھی بتائے, اس میں سے تا اور دال تھن لیٹرز ہیں, پتلی آواز والے, اور رو جو ہے یہ سمپل کرنا ہے. سافٹ کرنے کے لیے آپ پہلے زبان رکھیں بیچ میں دانتوں کے, پھر بولنا شروع کریں. اذا وقب ہو جائے گا. ہاں, اس کے بعد ومن شر النفاثات فی العقد. دیکھیں اس پہ تھوڑا سا آپ وقف کریں گے, کیونکہ دو کاؤنٹ کریں. شرن, دو نون ہے نا یہاں پہ, ایک نون کو آپ کہیں گے ومن شرن نف, اس کے بعد پہلے والے نون پہ آپ اس کو دو کاؤنٹ کریں گے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. جی, آخری والی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حسد, ہاں کو آپ کے انگلی لگائیے, وہ جو ایپل آڈم ہوتا ہے نا, ایپل ایک ہڈی ہوتی ہے, آدمیوں کی تو وہ باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے, لیکن عورتوں میں بھی وہ ہڈی اندر ہوتی ہے, رائٹ. وہ ہاں وہاں سے نکالنا ہے, رائٹ, بیچ میں سے. حسد, جیسے آپ جب بھی کسی کا چشمہ ہوتا ہے نا, اور ان کے پاس وہ لکوڈ نہیں ہوتا, تو منہ سے کر کے وہ کرتے ہیں صاف, رائٹ. ٹھنڈی سانس لیتے نا وہ. حسد. چلے مینا شروع ہو جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. MashaAllah, you are getting it like really fast, MashaAllah, right? ہاں, تھوڑی سی پریکٹس اور کریں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ. دیکھیں اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے, رائٹ. ہاں نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بس وہ نہیں, وہ جو آپ ادغام اور یہ تو میں بہت عرصے سے پڑھ رہی ہوں, اپنے طور پر بھی تصحیح کرنے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن سنانے سے یہ ہوتا ہے نا کہ تصحیح جلدی ہو جاتی ہے, دوسرا کوئی کریکٹ کرے تو. ہاں, اس میں اس سورت سے زیادہ آپ کا بسم اللہ میں جو ہے نا, پہلا رحمان الرحیم پہ نا, آپ دوسرے کو تھوڑا سا آپ نے سافٹ کیا یا کیا کیا, تو جو سننے والا ہے اس کو ہا کی آواز رحیم, وہ بھی ہا ہے, اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, رائٹ.
दोनों में हाँ है, तो दोनों हाँ मैं में समझ रही हूँ। हाँ। नहीं असल में पता है सफिया क्या होता है, वो सांस खींचने की प्रैक्टिस नहीं है, आप समझ रही है ना बात को, जी इससे जी जी थोड़ा सा वो जितना ज्यादा होगा ना पढ़ने से हो बढ़ती है, जाएगा तो उससे इंशाल्लाह। बढ़ती है, ये मुझे जी लगता है मेरे अंदर ये बड़ी एक खराबी आ जाती है जो मुझे हाँ अपनी गलती लगती है ना, तो हाँ। ये बात है। तो इंशाल्लाह जब आप करते करते, हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं नसरीन को एंगेज करने की इंशाल्लाह, तो देखें इन फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है आपकी माशाल्लाह, दोनों जल्दी सीख जाओगे, बहुत तेजी से सीख जाओगे आप लोग। अल्लाह करे। और यहाँ पे सादिया भी हैं और सुमेरा भी हैं नहीं, माशाल्लाह। वो मैं इसीलिए आपको मैंने रिक्वेस्ट की थी उस दिन, बिकॉज इससे पहले बिफोर आई ट्राई 2-3 प्लेसेस, वो उतना पता है मुझे लगता है, जैसे अब आप, मैं नहीं कह रही कि अब थोड़ा सा सफिया आपकी आदत है जो मैंने देखा है, और मैडम दिलशाद भी बहुत सामने वाले को ना बहुत मतलब मोटिवेट करती हैं, गलतियां भी होती है ना तो वो करती नहीं, बिल्कुल हो जाएगा और आसान है और ये है वो। अल्हम्दुलिल्लाह या मैं इसलिए बता रही हूँ ना, तो आपको लगता नहीं है। इससे पहले मैंने 1-2 जगह ट्राई किया था, तो वो ऐसे लाइफ तो नहीं पढ़ाते हैं, या पढ़ाते भी हैं तो वो मतलब इतनी दफा कहा कि सब कुछ गलत है, कुछ सही है ही नहीं, तो वो लगा दिल वो हो गया बिल्कुल ना, नो, तो वो उससे तो फिर आस्ते बहुत आस्ते आता जाएगा, राइट, हाँ किसी को एक दिन में थोड़ी आ जाता है। नो हाँ, तो लेकिन ये कि एक होता है ना कि एकदम एक दिन में तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी 100%, तो वो तो हाँ, वो मुश्किल मेरे है। ख्याल में उनका मोटो कोई और होगा, आई डोंट नो बहरहाल, तो उन्होंने सिर्फ उससे फिर ये तजवीज। हुआ ना कि छोड़ दिया मैंने, फिर मैंने हाँ छोड़ दिया, तो नहीं, तो अब आई ये तो होता रहता है, कभी एक दफा कहते हैं अच्छा है, दूसरी दफा फिर फ्लैट। नहीं फ्लैट वो, या लेकिन मैडम वो जो एक तरीका होता है ना कि मतलब थोड़ा सा दिल को बढ़ाना, और आप समझ रही ना बात को, जैसे आप लोग कहते हैं, आप और खासतौर पे हम तो आपसे भी सीखते हैं, और सफिया, यही 2 लोग हमें बता रहे होते हैं, तो फिर नहीं, हमें लगता है ना अल्हम्दुलिल्लाह। कि हमें यार जो तो सीनियर है ना, जो बहुत एक्सपर्ट है, उसके सामने तो हम लोग बहुत कच्चे हैं ना, तो हम हाँ, जैसे नहीं, लेकिन नसरीन है। मैडम आप मेरी बात उस दिन आप नहीं थी, मैंने सफिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड हर टू स्टार्ट दिस थिंग इन दिस फोरम, जब भी इंशाल्लाह हम इजी हो, हाँ तो जब भी मैंने इंशाल्लाह। बना, ये नहीं चला था, ये मेरी ख्वाहिश थी कि जितना मैं इन चीजों में कंफर्टेबल हूँ मैं यहीं से सीखूं, मैं किसी और से, होता है ना, मैं नहीं कह रही कि हाँ गलतियां ना निकाले, लेकिन एक होता है ना जलील ना करें, वो वाली बात। असल में मैडम स्टेज पे दिलशाद, मैं ये आपकी गैर हाजिरी में मैं बता रही थी कि नसरीन मैडम दिलशाद से कैसे बात करती हूँ, और मैं चुप, हाँ मेरी तो मैडम है, वो हाँ, वो नसरीन कहती ने है वो अरे सफिया ने दिलशाद। बताया था। हाँ मैडम मैं उनकी नसरीन की नकल उतारी, दिलशाद देख के पढ़ो। नहीं, वो है ना, कई दफा वो अगर बेटा करीब में आ जाता है ना, तो कहते हैं ये कैसे बता रही हैं, आपको सब बताया करें ना आप। नहीं एक देखो, और एक बात बताऊं, नहीं मैंने डांटने कहा का मैं या स्टूडेंट हूँ, मैं सख्ती से अपने आप को नहीं समझा डांटने का देती और हूँ कि मैं सख्ती, स्टूडेंट हूँ। नहीं डांटने का भी एक तरीका होता है ना, एक होती है मोहब्बत की डांट, एक होती है दूसरी तरह। अब हम इस उम्र में भाई हमारी आदत नहीं, हम दूसरों को डांटते हैं, हमें कोई असल बात यही है कि हम ना इस एज में है कि हमें नहीं, एक तो सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ऊपर से आदत नहीं प्यार है में, सुनने की, हाँ। अब किसी को भी बुढ़े बेइज्जत कर तोते दें बुढ़ी तोतियां इतना हो गई, आसान सही नहीं बात है, बिल्कुल बुढ़े तोते, अब हम अपने घर में दूसरों को डांट रहे होते हैं 24 घंटे, अब हमें कोई बोले हाँ, मेरे स्कूल में एक लड़की है, उसके जो अरब लड़की है, लेकिन जाहिर है कुरान सीखने में, कुरान हर हर लफ्ज, हर मुल्क का अलग प्रोनाउंसिएशन है, राइट, तो वो क्लासिकल अरबी, वो सही कुरान नहीं पढ़ते कभी कभी लफ्जों को, राइट, तो और हमारे टीचर जो दाखिला देते हैं वो पहले टेस्ट लेके, तो वो आई थी क्लास में, टेस्ट देने लगी, सब लोग बैठे हुए थे, पहले इन पर्सन होता था ना स्कूल, तो वो अरब लड़की थी, वो वाले अरब हैं जो कि आस्तीनें नहीं पहनते, खैर बहरहाल हम भी ऐसे करते थे पहले, बगैर दुपट्टे के थी वो, ड्रेस उसका जो था मॉडर्न था, एंड वो आके बैठ के उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया टीचर के सामने, तो एक दूसरी अरब लड़की थी जो कि हिजाबी थी, उसने कहा आप कुरान ऐसे नहीं पढ़ सकती, तो वो लड़की कहने लगी कि मेरा कहा कि मैं अपना बैग उठाऊं और इस में कभी वापस नहीं, तो हमारे जो उस्ताद हैं जो कि इतने बड़े हाफिज और लाइक कहना चाहिए वर्ल्ड रिनाउन है, राइट, उन्होंने कहा नो सिस्टर यू कंटिन्यू, आप पढ़ें, उन्होंने उसको इजाजत दे दी बगैर दुपट्टे के पढ़ने की,
कहेंगी वो टीचर हैं जिसकी वजह से मैं आज इस स्कूल में हूँ, और वो माशाल्लाह फुल हिजाबी लड़की है, बेहतरीन माशाल्लाह, वेरी गुड मुस्लिम। तो वो ये ट्रिक थी ना इनकी, कि वरना तो वो वापस ही नहीं आती ना। वो तो नरमी का वापस जो नहीं रवैया आती। था ना, हाँ, उसी ने रागिब किया ना, बात ये हाँ, होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि वो इतने सख्त टीचर हैं, एंड ही मेड एन इम्प्रेशन, एंड वो उनको उसका हालत का अंदाजा हो गया कि इस वक्त बंदा किस हालत में है या क्या सोच रहा है। सही। माशाल्लाह, तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। बहुत शुक्रिया। चलें इंशाल्लाह फिर बात होती है। ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो अल्लाह मच, हाफिज। अल्लाह हाफिज वेलकम, अल्लाह हाफिज, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।